السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل خاص سے ہمیں رمضان کے بالکل قریب کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آج ہی ہم غروب شمس کے وقت چاند دیکھیں گے، چاند کا دیدار کریں گے۔ دراصل اسلام میں چاند کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام میں جو مہینوں کی تعین ہوتی ہے وہ اسی چاند کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو چاند بہت ہی بنیادی قسم کا رول ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہوتا ہے، اس کا آغاز اور اس کا اختتام دونوں ہی چاند کی رؤیت پر منحصر ہے۔ مون سائٹنگ ہوئی تو اب روزہ رکھنا ہے، مون سائٹنگ ہو گئی تو اب روزہ توڑ دینا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی جب چاند دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب اگلا چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو۔ اسلام میں مختلف احوال کے لیے، مختلف امور کے لیے، مختلف حاجتوں کے لیے، مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کے لیے کچھ دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ ان دعاؤں کا ورد فرمایا کرتے تھے، وہ دعائیں آپ پڑھا کرتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس خاص مناسبت سے، اس خاص موقع سے اس وقت کو بابرکت بنائیں یا اس عمل کو بابرکت بنائیں جس کے لیے وہ دعا پڑھی گئی ہے۔ اسی لیے مومن کے نزدیک ایک دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آج ہم ایک خاص قسم کی دعا سیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ دعا ہے چاند کے دیکھنے کے وقت کی دعا۔ چاند کے دیکھنے کے وقت کی دعا۔ جب ہم چاند دیکھیں تو ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اور بطور خاص آج ممکنہ طور پر ہم چاند دیکھیں گے، چاند کے دیدار سے ہم سرفراز ہوں گے، خاص طور پر ماہ رمضان کا جو چاند ہے، اس کے لیے ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اس کے لیے ایک مشہور دعا ہے جو مختلف کتابوں میں حدیث کی وارد ہے، وہ ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، اہلہ، اس کو طلوع فرما، اس کو نکلا ہوا رکھ، اہلہ، اس کو نکلا ہوا رکھ، علینا، ہم پر، بالامن والایمان، امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، یعنی راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس چاند کو ہم پر نکلا ہوا رکھ، والسلامتی والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، یعنی یہ چاند جب جب رہے دوام کے ساتھ ہمیں سلامتی عطا فرما، والاسلام، اور اسلام عطا فرما۔ ربی و ربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ اے چاند، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ بہت اچھی طریقے سے اس دعا کا تلفظ سیکھ لیجئے۔ You have to know how to correctly pronounce this دعا۔ تو اس دعا کا جو کریکٹ پروننسیشن ہے وہ کر کے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ ایک بار پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ آپ نے اردو کا ٹرانسلیشن دیکھ لیا، اردو ترجمہ دیکھ لیا، جس سے آپ کو اس حدیث کا، اس دعا کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ، اس چاند کو ہم پر طلوع رکھ، ہم پر نکلا ہوا رکھ، امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، یعنی
کہ جب جب یہ چاند رہے ہمیشہ ہمارے اوپر امن و سکون اور راحت قلبی کی دولت نازل فرما۔ والایمان، اور ایمان کی دولت، ایمان کی دولت سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ والسلامتی والاسلام، اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، یعنی کہ ہمیں سیفٹی عطا فرما تمام برائیوں سے، اور اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا کہ اس دعا میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا مقصد کیا ہے، کون سا لفظ کیوں لایا گیا ہے، اور وہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کو بھی میں بیان کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار اس حدیث کا، اس دعا کا انگریزی ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں، انگلش ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم، او اللہ، اہلہ، اہلہ میننگ keep it shining, let it shine, who it, meaning keep the moon shining, alayna, upon us, above us, bil amani wal iman, with peace, wal iman, and faith, was salamati wal islam, and safety and islam, rabbi wa rabbuk Allah, my Lord and your Lord. Rabbi wa Rabbuk Allah, my Lord and your Lord is Allah. یہ حدیث ہے، اور حدیث کا اردو ٹرانسلیشن ہے اور انگریزی ٹرانسلیشن ہے۔ اب اس کے بعد ہم ذرا حدیث کے مختصر مطلب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث شریف کا مختصر مطلب ہے کہ اے اللہ، جب جب تو اس دنیا میں چاند نکالے، دوام کے ساتھ ہمیں امن کی نعمت سے سرفراز فرما، امن کی دولت سے، سکون قلبی کی دولت سے مالا مال فرما۔ امن بولتے ہیں سکون قلبی کو۔ امن خاص طور پر ایسے سکون اور ایسے امن کو بولتے ہیں جو انٹرنل ہو، انٹرنل پیس۔ او اللہ سبحانہ وتعالی bestow upon us internal peace, wal iman, and faith, because faith is the most valuable asset for a believer in this worldly life. So aman and iman, they are internal. And was salamati wal islam, as-salama meaning safety, meaning oh Allah subhanahu wa ta'ala, keep me safe from the evils, from the difficulties of this life. Wal Islam, and Islam. Islam meaning the commands of Islam, the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. So Iman is more internal, and Islam is here in this context more external. Meaning, oh Allah subhanahu wa ta'ala, give me the wealth of Iman and Islam, both. So Aman and Iman. Aman meaning internal peace, and Iman meaning your internal faith, and As-salama, As-salama meaning external safety, safety from the evils. And Islam, Islam is the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, the ahkam of Allah subhanahu wa ta'ala, the state of being a Muslim and the state of following the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi wa Rabbuk Allah, my Lord and your Lord is Allah. یہ اس حدیث شریف کا، اس دعا کا بہت ہی اہم حصہ ہے، یعنی میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اخیر میں ربی و ربک اللہ کا اضافہ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ مختلف قومیں چاند اور ستاروں کی پرستش کرتی تھیں، پوجا کرتی تھیں اور عبادت کرتی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چاند کی پوجا کی جاتی ہے، سورج کی پوجا کی جاتی ہے مشرکین اور کفار کے ذریعے۔ بہت سے لوگ چاند اور ستاروں میں ان کی اپنی ذاتی تاثیر سمجھتے ہیں کہ چاند اور ستاروں کی اپنی ذاتی تاثیر ہے، اسی لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کی پرستش ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ چاند کی تاثیر اپنی ہے،
اور چاند جو ہے لائق پرستش ہے، اسی وہم اور اسی اندیشے، اسی خدشے کو دور کرنے کے لیے، اس شرکیہ عقیدے کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ربی و ربک اللہ، میرا پروردگار اور تیرا پروردگار۔ یہ تیرا پروردگار سے اشارہ ہے چاند کی طرف کہ اے چاند تیرا پروردگار بھی اللہ ہے، جس طریقے سے میرا پروردگار اللہ ہے، اور تو پرستش کے لائق نہیں ہے، تیرے اندر جو بھی تاثیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں اس حصے میں اشارہ ہے اجرام فلکیہ کے اندر ذاتی تاثیر کی نفی کی۔ یہ اجرام فلکیہ جو ہوتی ہیں، یہ اجرام فلکیہ جو ہیں اجرام سماویہ ہیں، الاجرام الفلکیہ الاجرام السماویہ، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں سیلسٹیل باڈیز، سیلسٹیل آبجیکٹس۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو اجرام سماویہ اور اجرام فلکیہ ہیں، ان کی اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ خود مخلوق ہیں، یہ خود تابع ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ They don't have any تاثیر، any control by themselves. They do not function by themselves. It is Allah subhanahu wa ta'ala who directly controls them. تو یہاں پر دعا کے اخیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرکیہ عقیدے، ایک شرکیہ فکر کی تردید فرمائی ہے، تاکہ کہیں لوگ اجرام فلکیہ میں ایمان نہ لے آئیں کہ اسی کی تاثیر سے سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں اجرام سماویہ میں، the planets, the stars, the satellites, the asteroids, the comets, the galaxies، ہزار مخلوقات ہیں، ملینز اینڈ بلینز اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو یہ جو مخلوقات ہیں ان کی اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈائریکٹلی کنٹرول کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے اندر چیز پائی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ٹیمپریری تاثیر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اے مومنو، کہیں یہ مت سمجھ لینا کہ یہ جو چاند کے اندر تاثیر ہے یہ خود اپنی چاند کی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ رکھی ہے، چاند تو خود مخلوق اور تابع ہے۔ تو یہ مختصراً حدیث کی تشریح ہوئی۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا نقطہ، لنگوسٹک نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک لفظ ہے الہلال اور ایک ہے القمر۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں کہ آخر قمر اور ہلال میں فرق کیا ہے؟ اہل لغت لکھتے ہیں کہ جب چاند پہلی رات کا ہو، یعنی پہلی رات کا چاند اور دوسری رات کا چاند اور تیسری رات کا جب چاند ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے الہلال۔ پہلی رات فرسٹ نائٹ کا جو ہوتا ہے اور سیکنڈ نائٹ کا اور تھرڈ نائٹ کا اس کو کہتے ہیں ہلال، اس کے بعد کی راتوں میں یہ القمر ہو جاتا ہے۔ الہلال یہ احل یحل احلالا سے نکلا ہوا ہے۔ آپ نے دعا دیکھی اللہم احلہ علینا، احل، یہ احل یحل احلالا جو ورب ہے اس سے نکلا ہوا ہے۔ احل یحل احلالا کے معنی، اصل جو لغوی اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ہے آواز بلند کرنا، رفع الصوت، ٹو ریز یور وائس۔ ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں فرمایا ہے، علماء سے نقل کیا ہے کہ احل یحل احلالا کا جو اصل معنی ہے وہ آواز کو بلند کرنا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہلال جو اسی سے نکلا ہوا ہے، the word ہلال which is derived from the same word، کیا کنیکشن ہے اس کے بیچ میں؟ احل یحل کے معنی آواز بلند کرنا اور ہلال کے معنی ہوتے ہیں مون، چاند، کیا کنیکشن ہے؟ ملا علی قاری نے فرمایا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب چاند کو ایک مومن دیکھتا ہے تو فوراً شور کر دیتا ہے ارے چاند نکل گیا، چاند نکل گیا، چاند نکل گیا۔ ہم سب آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ جیسے ہی رمضان کی شروعات میں چاند دیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے انتہا میں، یعنی جب اختتام ہوتا ہے اس ماہ کا، تو عید کے لیے جو چاند دیکھتے ہیں تو ایک شور بپا ہو جاتا ہے، ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے ارے بھئی چاند نکل گیا، چاند نکل گیا، چاند نکل گیا، ایک شور ہو جاتا ہے۔
تو احل یحل احلالن کے معنی ہوتے ہیں شور کرنا، آواز کو بلند کرنا، اور ہلال اسی سے نکلا ہوا ہے، اور جو کہ چاند کے معنی میں آتا ہے وہ اسی لیے، کیوں؟ کیونکہ چاند کو دیکھ کر لوگ ہنگامہ بپا کر دیتے ہیں۔ تو احلال کے معنی ہنگامہ کرنا، آواز کو بلند کرنا، اور ہلال چاند کو دیکھ کر ہنگامہ کیا جاتا ہے، اسی کنیکشن کی وجہ سے ہلال کو ہلال کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے، عربی زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ نہایت دلچسپ ہوتا ہے۔ اب ہم ایک دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کی صحت کیا ہے، اس حدیث کا معیار کیا ہے۔ اس حدیث کو مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے ورژن رکھا ہے وہ امام الترمذی کا ورژن رکھا ہے، جو کہ سنن ترمذی یا جامع ترمذی میں مذکور ہے۔ میں نے ترمذی کا ورژن اس لیے لیا ہے کیونکہ امام الترمذی صحاح ستہ کے مصنفین میں سے ہیں، کیونکہ امام الترمذی کا علمی مقام بہت بلند ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث مذکور ہے، وہ حضرات امام الترمذی کی بنسبت نیچے درجے کے ہیں، اسی لیے میں نے صحاح ستہ کا ورژن سلیکٹ کیا۔ ورنہ اس حدیث میں اس دعا کے کچھ الفاظ میں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا رد و بدل ہے، اس کا جو ماحصل ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آگے پیچھے ایک آدھ الفاظ کا رد و بدل ہے۔ مثلا اللہم اہلہ علینا بالیمنی، بعض روایتوں میں یمن کا ذکر کیا گیا ہے، بعض روایتوں میں التوفیق لما تحب و ترضا کا ذکر ہے، بعض میں کچھ اور کا ذکر ہے۔ میں نے امام الترمذی کے ورژن کو منتخب کیا ہے آپ کے لیے، کیونکہ امام الترمذی کا ایک بہت ہی بلند مقام ہے، اور امام الترمذی صحاح ستہ کے مصنفین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام الترمذی نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد حسن غریب کہا ہے، یعنی کہ حسن کہا ہے۔ حسن کا مطلب یہ ہوا قابل استدلال ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ شعیب الارناؤط رحمہ اللہ کی جو ٹیم ہے جنہوں نے مسند احمد ابن حنبل پر تحقیق و تخریج کا کام کیا ہے، ان حضرات نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور بعض حضرات نے اس کو صحیح لغیرہ قرار دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، حسن ہے، حسن لغیرہ ہے یا حسن لذاتہ ہے یا صحیح لغیرہ ہے، جو کہ اہل علم کے ہاں مقبول احادیث کا ایک درجہ ہے۔ تو آپ سب کو رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو اپنے خیر کے کاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنی زندگی میں رمضان کا ماہ مبارک عطا کرے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ ایک بار پھر میں اخیر میں اس دعا کو دہراتا ہوں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔